جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات کے اوپر سب سے پہلے قرآنی حوالہ میں آپ کو دوں گا. سورہ رحمان کے اندر خلق الجان من المعارج من النار، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ کے شعلہ سے خلق کیا، صحیح، جس میں دھواں نہیں ہے. ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ ان کا وجود جو ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جنات کا وجود کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں. صحیح. اب سوال دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ٹھیک. یہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سپیڈ بہت زیادہ رکھی ہے. صحیح. ہماری آنکھ کا جس طرح آپ کے اسٹوڈیو کا جو کیمرہ ہے یہ مجھے کیپچر کر رہا ہے چونکہ میں ساکن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صحیح. جنات کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو کیمرہ ہے، آپ کی آنکھ کا جو ایک جس کو ہم لینز بولتے ہیں، آپ کا لینز اتنا ویک ہے کہ اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے تو ہماری آنکھ کا کیمرہ اس جن کو کیپچر نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعداد کو مقرر کیا ہے. یہ موجود ہیں اور سورہ رحمان کے اندر ان کا تذکرہ ہے، سورہ جن کے اندر ان کا تذکرہ ہے. تو ان کی خلقت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے. بہت ساری علماء کی رائے بھی ہے اور صاحب فکر نے بہت سارا ان کی چیزوں کو لکھا ہے، لیکن جو میری ناچیز کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہڈی اور چاول ہوتی ہے، اور بعض اوقات بوسیدہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے یہ بھی ان کی خوراک میں پایا جاتا ہے. اچھا جی. اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے گا، ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ فلاں پہ جن آ گیا، فلاں لڑکی پہ جن عاشق ہو گیا، تو جنات جو ہیں یہ کن لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم آپ نے سوال جو ہے وہ کیا. اب جنات کا آنا، اب جو عربی لغت کے حوالے سے اس کا واحد مانا جاتا ہے جنی سے. جنی نکلا ہے جو عربی گرامر سمجھتے ہیں جنونن سے، یعنی کسی بھی شخص پر جنون کا طاری ہو جانا. جنون کی واحد ہے جنی یعنی جن. تو عاشق کا جہاں تک بات ہے، یہ جو مخلوق ہے یہ دوست بھی بنتی ہے، یہ دشمن بھی بنتی ہے، یہ عاشق بھی ہوتی ہے. یہ باقاعدہ طور پر ایک مخلوق ہے، یہ آپ سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ امام شافعی اپنی کتاب مناقب شافعی میں لکھتے ہیں کہ جب انسان عبادت میں کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، اور جب آپ خیرات کرتے ہیں کسی کو یہ آپ کے ساتھ جنات خیرات بھی کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جنات کا آپ کے ساتھ عبادت کرنا، جنات کا آپ کے ساتھ خیرات دینا، ہر انسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ عبادت پہ مشغول ہیں تو آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. جب وہ خاص لوگ جو عمل کرتے ہیں عملیات کے تھرو، ان کے پاس جنات ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں عارف طیبی صاحب، نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہی آپ کے پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو خلق کیا، جب آپ کو بنایا، آپ کی زمین پر جب آپ کی پیٹ سے آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ایک جن بھی جو ہے وہ بھیجتا ہے. آپ کے ساتھ دو مقرب جو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک کاتب کرامت کاتبین جن کو کہا جاتا ہے. اس طرح ایک موکل بھی ہوتا ہے، ایک ہمزاد بھی ہوتا ہے اور ایک جن بھی ہوتا ہے. تو آپ کا جو جن ہے آپ کے ساتھ خیرات بھی کرتا ہے. اچھا، ہم موکل جنات اور ہمزاد کو تو آتے ہیں کہ میرا سوال وہی اسٹینڈ کرے کہ جنات کن لڑکیوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ وہ کنواری لڑکیوں پہ ہو جاتے ہیں یا شادی شدہ پہ؟ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ طیبی صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کی آپ کو ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. حیران اس لیے رہ جائیں گے، اس کی وجوہات سن لیجئے. آپ کے پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں کرے گا آج تک آپ کو یہ جواب، اس کا حل نہیں کوئی بتا کر گیا ہوگا. اس کا حل کیا ہے اور یہ ہوتا عاشق بنتا کیسے ہے؟ رات کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا، بال کھلے رکھنا اور ایسی خوشبو لگانا، اور رات کے وقت مٹر گشت کرنا، یہ جنات کا
ایسا وقت ہوتا ہے اور ان کا شکار بھی وہ عورتیں اس وقت بنتی ہیں جب اس وقت میں جب وہ نامحرم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ پھر عاشق نہ بنے تو کیا بنے. اچھا یعنی کہ وہ اس وقت عاشق ہوتے ہیں ان پہ. جی ہاں خاص یہ بڑی وجوہات ہے, یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. اچھا جس پہ عاشق ہو جاتے ہیں رضی صاحب جنات جو ہے وہ پھر نشانیاں کیا ہیں, کس طرح پتہ لگے کہ اس پہ جن عاشق ہو گیا ہے, وہ کوئی خاص نشانیاں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. طیبی صاحب نشانیاں تو ظاہر ہوں گی. ایسی عورت کو اس کے جسم پر نیل کا نشان, رات کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا, قسم کا انگلیوں کا نشان پڑتا ہے, اس طرح کا نشان کا واضح ہونا, سرخ دبوں کا نشان آنا, یا اس کے کپڑوں کا پھٹنا, یا اس کو پانی کے چھینٹے یا خون کے چھینٹوں کا پڑنا, یہ ایک بہت نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانیاں ہیں. صحیح جی. اچھا جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں وہیں پہ بچوں پہ بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں, وہ کیا وجہ بنتی ہے کہ بچوں سے ان کا کیا لینا دینا ہے, بچوں پہ کیوں عاشق ہو رہا ہے؟ طیبی صاحب آپ کیوں میری بات کو غور نہیں کر رہے؟ جب ہم دین سے دوری پر جائیں گے, جب ہم دین کو چھوڑیں گے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد مت گھر سے نکالو, اپنے مشکیزوں پر کپڑے دے دو, ان کو ڈھانپ دو, تو جب ہم اس کی وائلیشن کریں گے, فرمان سے باہر جائیں گے, تو بچوں کو جب آپ رات تک گئے تک آپ ان کو مٹر گشتی کروائیں گے, ان کے ساتھ دیر سے سفر کریں گے, تو بچوں پر تو اثر آئے گا. بچے بد تہذیب بھی ہوں گے اور بچوں کو شرم بھی چلی جائے گی, اور وہ جنات کیوں نہ, یعنی کہ بچوں کا بد مزاج ہونے میں یہ بھی ایک بہت بڑا جی ہاں یہ بہت بڑا ایک عنصر ہے. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے.